لیکن ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ایجوکیشن کا جو سائیکل ہے وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے پڑھایا وہ کسی کو اگر پڑھا دے، تب جا کے وہ علم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، دائمی ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہونا چاہیے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنا بھی علم کوئز کے اندر تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو مجھے بھی نہیں معلوم۔ تو ان بچوں کو آپ ترغیب دیجئے کہ یہ بچے جا کے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو، اپنے چاچا چاچی کو، اپنے بڑوں کو پیار سے، محبت سے، عزت سے وہ چیزیں دن میں 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، ان کو انگیج کرے، ان کو یہ چیزیں پوچھے، ان کو یہ علم جو ہے وہ دے۔ تو علم جب بڑھتا ہے تبھی علم بڑھتا ہے، اور اگر انہی بچوں کے اندر رہ گیا تو وہ علم رہے گا بھی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو ایک تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، کوئز جو ہے اس کا، جیسے مفتی صاحب نے بولا کہ آج کل موبائل اور کمپیوٹر اور ایپس کا زمانہ ہے، تو اس کوئز کو اگر ایک ایپ کے شکل میں ہم لوگ لے کے آئے، اس کا آج کل کے زمانے میں جب کمپٹیشن کا مارکیٹ ہے تو بہت زیادہ خرچہ ہوگا نہیں۔ میں بھی اپنے گھر میں جب میں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ان لوگ کو جب پوچھتا ہوں، ابھی ماشاءاللہ ان لوگوں کے اندر یہ ہو گیا، میں پوچھتا ہوں کہ کیا کھیلیں گے، تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ اسلامک کوئز کھیلیں گے۔ تو میں ٹی وی میں اسلامک کوئز لگاتا ہوں، کویشچن آتا ہے، پھر پوز کر دیتا ہوں، پھر وہ لوگ جواب دیتا ہوں۔ 1-2 بار جواب نہیں دے پاتے لیکن پھر ان کو یاد ہو گیا، تو ان کو اس میں مزہ بھی آتا ہے، ایک دم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ تو ایسے ہی بچے کارٹون وارٹون یہ سب دیکھتے رہتے، تو اس ایپ ہم لوگوں کی طرف سے اگر ایک ایپ بن جائے یا کسی کے ساتھ کولیبریشن میں ہم لوگ بنا لے، تو یہ کوئز، کیونکہ اس کے اندر بہت ہی گہرا علم تھا، بہت ہی عجیب عجیب سوالات جو نارمل ماحول کے اندر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ گہرائی میں انسان جائے گا اتنا زیادہ اس کو شوق پیدا ہوگا۔ تو یہ ایپ کے بارے میں ہم لوگ ایک میٹنگ کر کے انشاءاللہ، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اور میں مفتی صاحب کو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ اتنے دور سے آئے اور ہم لوگوں کے سامنے کچھ تو ایسے ایسے پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ جو عام فہم نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چیزیں، ٹائم میرے پاس بھی زیادہ نہیں ہے، 5 بجے کی میری فلائٹ ہے، میں تو یہ بہت بڑا 1 گھنٹے کا سپیچ لکھ کے آیا تھا، میں بولا تھا کہ پورا پڑھوں گا یہاں پہ، لیکن اس کا موقع نہیں ہے، اس میں سے کچھ چیزیں میں پڑھ دوں گا۔ آج کے ماحول کے اندر جو ہم لوگوں نے دیکھے کہ ایک یہ جو حیات ہے سنت کے اعتبار سے، یعنی کہ کسی کی داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پائجامہ ہے، یہ حیات کے لوگوں سے لوگ خوف کرتے ہیں کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں کسی مال میں یا ایئرپورٹ میں یا کوئی بھی پبلک سپیس میں، تو پہلے زمانہ تھا، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، کہ لوگ آ کے ملتے تھے، جڑتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں لوگ کتراتے ہیں ایسے حیات کے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو اس چیز کے اوپر بھی ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں دور ہوں گی لوگوں کے دلوں میں۔ اس سلسلے کی چیزوں میں یہ بہت کارگر ہے کہ لوگوں کو، جیسے مفتی صاحب نے ایک آئیڈیا دیا کہ بھائی آپ ایسے لکھوائیے، ایسے کمپٹیشن کیجئے، اس کے اندر سارے کمیونٹی کے لوگوں کو انکلوڈ کیجئے۔ اسی طریقے سے یو کے میں ایک پروگرام ان لوگوں نے چلایا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہوتی ہے تو سارے کمیونٹی والوں کے لیے ایک آخری میں ایک صف بناتے ہیں جس میں چیئر لگا دیتے ہیں، اور اس میں پورا خطبہ وہ لوگ سنتے ہیں، پوری نماز دیکھتے ہیں، اور خطبے کے بعد اسی خطبے کو انگلش میں یا اردو میں وہ لوگ ٹرانسلیٹ کر کے سناتے ہیں۔ تو ان کو جو بھی دوسرے کمیونٹی والے، ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اچھی بات ہے
یہ تو ایسی باتیں جو میں اپنے بچوں کو بھی سناؤں گا, اپنے بچوں کو بھی فالو کرنے کے لیے بولوں گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کمیونٹیز کو انگیج کرنے کے لیے پروگرامز بیچ بیچ میں ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی تعریف کرنا شروع کرے تو یہ 1 گھنٹہ کیا, 1 دن کیا, 1 سال کیا, پوری زندگی بھی کم ہے. سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ حق بنتا ہے کہ کم سے کم 1 بار سب لوگ 2 3 بار درود شریف ہم لوگ پڑھ لے لیں. تو میرے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ تو جو درود شریف ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے چھوٹا جو درود شریف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بعد ہم لوگ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں, اس کو پڑھنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے انسان کو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے تو گھنٹوں کے گھنٹوں یا تو گانے سن رہا ہے یا نیوز سن رہا ہے یا فضول بک کر رہا ہے. اگر انسان اپنی زبان کے اوپر یہ جو اتنا چھوٹا سا درود شریف ہے, اور چھوٹے سے بچہ ہو یا ایک دم بوڑھے سے بوڑھا کمزور آدمی ہو, صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیوسلی پڑھ سکتا ہے. اس کو پڑھنے میں زندگی کے اندر جو برکت آئے گی اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا. اس کو ایک پڑھنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے, آپ اگر 1000 بھی پڑھیں گے تو 1000 سیکنڈ لگے گا. سب ملا کے مجھے لگتا ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا. یہ معمول اگر ہم لوگ بنا لیں کہ کم سے کم 1000 درود ہر روز ہم لوگ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا ہے. وہ آدمی جنہوں نے کو اللہ نے بھیجا اور اس دین کو ہم لوگ تک پہنچانے میں انہوں نے کتنی تکلیفیں کی وہ تو سب کو معلوم ہے. تو ان کے لیے اتنا تو ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا بھائی, انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کچھ چیزوں کو تو ٹاپک کو مفتی صاحب نے چھیڑا ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا, واٹر کنزرویشن کے بارے میں بتایا. یہ ایسے ایسے کانسیپٹ ہے جو آج 40-50 سال یا 100 سال پہلے سے یہاں پہ سوچے جا رہے ہیں, جو 1400 سال پہلے انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروایا تھا اپنے یہاں پہ.